بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو واقعہ میں آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ وڑائچ بس میں جو ایک ہوسٹس کے ساتھ چلتی بس میں میلسی سے وہاڑی آتے ہوئے ایک دانیوال تھانہ کے علاقہ میں سیکیورٹی گارڈ نے جنسی زیادتی کی، اس حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس ہیں۔ اور پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید وہ ملزم جو ہے اس کو فرار کروایا گیا ہے، یہ ہمیں رپورٹ آئی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ 3 ملزمان کے اوپر ایف آئی آر ہے، ایک خاتون اس واقعے میں شامل، کس طرح شامل ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 لوگ گرفتار ہیں، ڈرائیور اور گارڈ۔ باقی جو مالکان کا سلوک وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور جو اس لڑکی ہوسٹس کے ساتھ اور اس کی والدہ کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ جو نئے آنے والے ہمارے چینل کے اوپر جتنے بھی ویور ہیں، مہربانی فرما کر آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ گاڑی کراچی سے آ رہی تھی، وڑائچ ایکسپریس، اور مطلب یہ میلسی جب آئی ہے تو ٹوٹل سواریاں جو ہیں وہ اتر چکی تھیں، اس گاڑی میں کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ گاڑی میں 3 لوگ تھے، ڈرائیور، گارڈ اور جو ہوسٹس ہوتی ہے لڑکی 18 سالہ رحیم یار خان کے جو رہنے والی تھی۔ اور وہ لڑکی کہتی ہے جو اس نے میڈیا کو بتایا وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر دیتا ہوں، اس کی والدہ نے جو بتایا وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں۔ ناظرین، لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنا موبائل پکڑ کے بیٹھی تھی، کو ٹک ٹاک اس طرح کو یوز کر رہی تھی، سوشل میڈیا، اور میرے ہاتھ سے شیراز نامی جو گارڈ تھا اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا، اور یہ پچھلی آخری جو سیٹ ہوتی ہے 5 لوگوں کے بیٹھنے کی، اس کے اوپر جا کے یہ بیٹھ گیا، لیٹ گیا، مطلب اس طرح۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بلایا، میں نہیں گئی۔ 2-3 بار میں نے اپنے ڈرائیور سے سر سے کہا کہ مجھے فون لے دیں، تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دے دے گا۔ پھر اس نے بلایا، اس نے کہا اپنا فون لے جاؤ میرے سے۔ تو جب میں فون لینے گئی ہوں تو اس نے مجھے دھکا دیا اور اب اس نے مجھے سیٹ کے اوپر گرا لیا۔ یہ باتیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن تھوڑا سا میں معاملے کو مکمل کرنے کے لیے گرا لیا۔ اس نے میرا منہ باندھ لیا، یعنی ہاتھ باندھ لیے، منہ دبا کے ہاتھ رکھ کے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں چیخیں مارتی رہی، چلاتی رہی۔ جب میں نے زیادہ چیخیں ماری تو پھر ڈرائیور نے سنا اور گاڑی روکی اور اس کو معاملے کا پتہ چلا۔ بہرحال جب میں نے ٹیشو مانگا تو انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ بھی مارا، یعنی ڈرائیور نے اور اس گارڈ نے۔ پھر وہ لڑکی کہتی میرے اوپر تشدد بھی کیا، مجھے تھپڑ بھی مارا کہ آپ نے یہ معاملہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ معاملہ یہیں پہ رفع دفع کرو۔ انہوں نے مجھے 2000 روپیہ بھی دیا، اور لیکن میرا جو ضمیر تھا وہ ملامت کر رہا تھا۔ اس کی ظاہر ہے زندگی تباہ کر دی، ایک 18 سالہ ینگ ایج بچی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ آگے شادی کرے گی۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال وہ کہتی جیسے ہی ہم وہاڑی پہنچے تو ڈرائیور جو ہے وہ سارا عملہ، یہ 3 لوگ اترے، وہ جو لڑکا ہے وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اور میں نے فوراً 15 پہ کال کی، اور وہ ظاہر ہے پولیس آئی، اور پھر انہوں نے معاملہ اس طرح آگے وہ۔ اب ڈرائیور اور گارڈ شیراز نامی، یہ دونوں پولیس کی حراست میں ہیں۔ تیسری لڑکی ہے جو ہوسٹس کی ایک انچارج ہوتی ہے لڑکی، وہ تھی رحیم یار خان۔ وہ کہتی ہے جی مجھے اس نے زبردستی اس کے ساتھ بھیجا ہے، اس نے مجھے پوری جو پچھلی نائٹ ہے اس نے مجھے ریسٹ دی ہے، میرا اور کسی گاڑی کے اوپر ٹائم بنتا بھی تھا، میرا جانا بنتا بھی تھا، تو اس نے مجھے نہیں بھیجا۔ اس لیے لڑکی یہ کہہ رہی ہے ہوسٹس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ وہ جو لڑکی ہے وہ شامل ہے۔ جب میں گاڑی میں آئی تو مجھے جس گارڈ نے کہا کہ جی آ جاؤ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں تو آپ کا انتظار کب سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آج آپ سے گپ شپ ہو گئی یا ملاقات، اس طرح کے لفظ اس نے بولے۔ اب ناظرین، جو لڑکی نے اور بتایا، اس نے کہا جی کہ جو بس والے ہیں وہ اپنی بس کی سپرداری کروا کر تھانے سے اپنی گاڑی چھڑوا کے لے گئے یا چھڑوانے آئے ہیں۔ تو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، میرے ساتھ کوئی شفقت کے الفاظ، مطلب ایسی باتیں کہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ زیادتی ہوئی ہے، برا ہوا ہے، غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، ملزم کو قرار واقعی ہم سزا دلوائیں گے، دیں گے، یا ہم آپ کے ساتھ کھڑیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ملزم جو ہیں 3 اس ایف آئی آر میں، عالیہ نامی وہ انچارج ہوسٹس کی، ڈرائیور، گارڈ، یہ بھی اس کمپنی کے ملازم ہیں، یہ لڑکی بھی کمپنی کی ملازم تھی، تو تمام لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ کمپنی سے ایک ریلیٹ تھا۔ وہ کہتی مجھے انہوں نے دلاسا نہیں دیا، بلکہ ہمیں تھانے والوں نے، دانیوال جو تھانہ ہے وہاں انہوں نے ہمیں 2 دن رکھا، مجھے، میری والدہ،
ہم کسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں، میرا باپ بھی ساتھ ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم کھانا بھی مطلب یا ہوٹل کا رینٹ بھی نہیں دے سکتے، لیکن مسئلہ اس نے کہا جی ہمیں پولیس والوں نے باہر تک نہیں جانے دیا، میں بھی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں جانے دیا یا کیوں، لیکن وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں باہر تک نہیں جانے دیا، اور پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا تعاون بھی نہیں کیا۔ اچھا، اب جو حالیہ انچارج ہے وہ ہاسٹس کی، اس نے اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے اور وہ شامل تفتیش ہے۔ 2 ملزمان گارڈ اور ڈرائیور آلریڈی پولیس کی حراست میں۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو گارڈ ہے اس کو پولیس نے بھگا دیا تھا، لیکن بعد میں رپورٹ آئی کہ نہیں، اب یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ پولیس کے پاس ہیں اور یہ انویسٹیگیٹ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگلی چیز ناظرین، لڑکی کی والدہ نے بتایا، اس نے کہا جی کہ ہماری جو بچی ہے اس کو ماہوار کوئی تنخواہ نہیں بلکہ 2000 پھیرے کا دیا، چلو میں بھی جو بھی ہے ایک معاوضہ ملتا تھا، اس کی لڑکی کے والد نے بتایا یا والدہ نے کہ 2000 روپیہ پھیرے کا، یعنی ایک معاوضہ ملتا تھا، معقول تھا، جو بھی تھا۔ بچی اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلی ہے، والدہ اس کی کوئی سلائی یا کڑھائی کا کام کرتی ہے، اور باپ جو ہے وہ بھی کوئی بیمار شمار ہے، کوئی مطلب اس طرح کوئی چھوٹی موٹی نوکری وہ کرتا ہے، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح وہ لڑکی نے جو اور اعتراض کیا، اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑی انہوں نے سپرداری کروائی ہے اس کے کوئی پیسے دیے ہیں عدالت میں، سپرداری کے عموماً پیسے نہیں ہوتے، اس کے کوئی مچلکے ضمانت، اس کی گارنٹی شرنٹی، یہ کوئی مچلکے کی صورت میں ہوتی ہے۔ جو بھی کسی بندوق کا، رائفل کا، گاڑی کا، موٹر سائیکل کا کوئی اصل مالک ہو وہ اپنی عدالت سے سپرداری کروا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عدالت مطمئن ہوگی کہ جی ٹھیک ہے، اس گاڑی والے کا قصور نہیں ہے، گاڑی میں یہ معاملہ ضرور ہوا ہے لیکن گاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو جو گاڑی ہے مالکان اس کو اپنی وہ سپرداری انہوں نے کروا لی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ذہن ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، شاید ان کو یہ نالج نہیں ہے کہ جج کو پیسے نہیں گارنٹی کے طور پہ رکھنا پڑتے۔ وہ ہمیں سننے میں آیا جی، وہ کوئی ولاگ میں کسی نے بتایا کہ جی 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ نہیں، کوئی 1.5 کروڑ کے مچلکے ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے دے کر، اور مطلب وہ اس طرح وہ بس کی سپرداری، ظاہر ہے بس نے چلنا ہے، پیسے کمانے، جتنے دیر کھڑی ہوگی وہ نقصان ہے، واقعہ تو ہو گیا، ملزمان کو ضرور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن گاڑی کو تھانے میں رکھنے سے مطلب جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ملزمان کے، یا مطلب ٹرائل کے اوپر۔ گاڑی تو ظاہر مالک کی ہے نا، اس کا تو قصور نہیں ہے، یا کمپنی کا کوئی باقاعدہ قصور نہیں ہے، قصوروار تو یہ ملزمان ہیں، بالخصوص یہ تینوں لوگ جن کے اوپر اس لڑکی نے FIR کٹوائی ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے مین ملزم گارڈ ہے، ڈرائیور نے جو کہہ لیں کہ ایک اس کی ہیلپ نہیں کی، اور اس کے اوپر اس کو شک ہے انچارج کے اوپر کہ اس نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ اپنا ایک مطلب ادھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی بات ہوئی ہوگی کوئی اس معاملے پر، تو انہوں نے طے شدہ پروگرام کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ہے ناظرین معاشرے میں مطلب جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں کہ سوشل میڈیا میں بہت پاور ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اس لڑکی کو انصاف مل سکتا ہے۔ اس کے وکیل نے بھی مطلب سامنے آ کے بات کی ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے، سوشل میڈیا کھڑا ہے، پبلک کھڑی ہے، پاکستان کی قوم کھڑی ہے، کیونکہ وہ بچی ہے اس قوم کی۔ اس لڑکی کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے، میں کہوں گا کہ کمپنی والے بھی اس کا ساتھ دیں، لازمی طور پر اس گارڈ کی فیور نہیں کریں، اس لڑکی کو انصاف دلوائیں۔ وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک غریب گھر کی بیٹی ہے، لیکن اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ہر صورت انصاف ملنا چاہیے۔